بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا قواعد فقہیہ کورس کا آج 15واں قاعدہ ہم نے پڑھنا ہے، 15واں اصول پڑھنا ہے۔ ہم اس سے پہلے 14 اصول پڑھ چکے ہیں اور 14 اصول یہ ہمارا آج 8واں سبق ہے، اور جو آج ہم نے 15واں اصول پڑھنا ہے، 15واں اصول اصل معاہدے اور اس کے متعلقات میں پائے جانے والی خرابی میں فرق کے متعلق ہے، کہ یعنی اصل معاہدے اور اس کے متعلقات میں جو فساد پایا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اسی کے متعلق ہے۔ 15واں قاعدہ ذرا دیکھیے۔ 15واں قاعدہ یہ ہے کہ الاصل انہ یفرق بین الفسادی اذا دخل فی اصل العقد و بینہ اذا دخل فی علقہ الی علائقہ، یعنی 15واں قاعدہ یہ ہے کہ الاصل انہ یفرق بین الفساد اذا دخل فی اصل العقد و بینہ اذا دخل فی علقہ من علائقہ، وہ فساد جو اصل عقد میں واقع ہو اور وہ فساد جو عقد کے متعلقات میں سے کسی ایک میں واقع ہو، ان دونوں کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ یعنی وہ فساد جو اصل عقد میں واقع ہو اور وہ فساد جو عقد کے متعلقات میں سے کسی ایک میں واقع ہو، ان دونوں کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ یعنی جو فساد اصل عقد میں آیا، معاملے کے، بیع کے، خرید و فروخت کے جو عقد کیا جا رہا ہے، اس کے جو اصل عقد میں فساد ہوگا وہ فساد، اور جو کسی معاملے اور عقد کے متعلقات میں کسی غیر کی وجہ سے فساد آ رہا ہے، ان دونوں فسادوں کے درمیان فرق کیا جائے گا حکم کے اعتبار سے۔ یعنی ان دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک کا حکم مختلف ہوگا، ان دونوں کے حکم میں فرق ہوگا۔ امام نصفی علیہ رحمہ اس قاعدے کے تحت جو مثال بیان کرتے ہیں، وہ مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی غلام کو 1000 درہم اور 1 رطل شراب کے عوض فروخت کر دے تو بیع فاسد ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے شراب کو عوض سے بھی نکال دیا تو بیع جائز نہ ہوگی، کیونکہ فساد اصل عقد میں واقع ہوا ہے۔ اور اگر اس نے ایک غلام کو 1000 درہم فصل کی کٹائی کے وقت تک مؤجل یعنی ادھار پر فروخت کیا تو بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہاں ادھار جو ادا کرنے کی مدت ہے وہ معلوم نہیں۔ پھر اگر انہوں نے کٹائی کا وقت آنے سے قبل ہی اس مدت کو شرط سے نکال دیا اور مدت متعین کر دی تو یہ عقد جائز ہو جائے گا، کیونکہ ادا کے وقت کا تعین بیع کے متعلقات میں سے ہے۔ دیکھیں، جب پہلی صورت میں جہاں 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک مثال جو ہے اس صورت کی ہے کہ جب فساد اصل عقد میں ہو، اور ایک مثال اس صورت کی ہے کہ جب فساد جو ہے عقد کے متعلقات میں سے ہو۔ تو جب فساد اصل عقد کے اندر ہو تو اس صورت یعنی عقد کی بنیاد میں، عقد کے اصل میں کیا ہو؟ فساد ہو۔ اس کی مثال یہ بیان کی کہ اگر ایک آدمی ایک غلام 1000 درہم اور 1 رطل شراب کے عوض فروخت کرتا ہے، تو ثمن میں جب شراب آ گیا، اب تو اس صورت میں شراب یہ ثمن نہیں بن سکتا، مال متقوم نہیں ہے، جبکہ ثمن کے اندر مال متقوم کی شرط ضروری ہے، تو اس وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ اب اگرچہ بعد میں جب ادائیگی کا وقت آئے، وہ شراب کو یہاں سے نکال دیا جائے، کہیں میں نہیں لیتا، معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، تب بھی یہ عقد درست نہیں ہوگا، کیونکہ عقد کی ابتدا میں فساد ہے، تو حکم کے اعتبار سے یہ عقد درست نہیں ہوگا، فاسد ہوگا۔ جبکہ جب فساد متعلقات عقد میں آئے یعنی اصل عقد میں نہ ہو، تو اس کی مثال ہم نے بتائی ہے کہ جب معاہدہ کیا جائے اور پیسے دینے کی بات آئے تو ثمن کی ادائیگی کا ایک کہا جائے کہ جب فصل کاٹی جائے گی تو ثمن ادا کی جائے گی۔ اب فصل کاٹی جانے کی مدت معلوم نہیں، تو لہذا یہ مدت مجہول ہے، اور جب مدت مجہول ہو تو اس صورت میں بیع کے اندر فساد آتا ہے۔ لیکن اب اگر کسی نے یہ مقرر کر دیا اور پھر اس مدت کے آنے سے پہلے اس فساد کو ختم کر کے تعیین کر دی ہے، مثال کے طور پر بھی کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، اب جیسے جنوری ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ بھی آپ کو جنوری، فروری، مارچ اور اپریل، 1 اپریل کو ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اب یہ تعین ہوگی، اور وہ جو جہالت تھی وہ جہالت کیا ہو چکی ہے؟
ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں یہ بے جائز ہوگی، کیونکہ یہاں فساد اس بے کے اصل میں نہیں تھا بلکہ بے کے متعلقات میں تھا، جس کی وجہ سے اس فساد کو ختم کیا گیا اور بے جائز ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں دونوں صورتوں کی مثالیں بیان ہوئی، وہاں حکماً بے جائز نہیں تھی اگرچہ فساد کو ختم کیا گیا، اور یہاں متعلقات کی مثال کے اندر جب فساد کو ختم کیا گیا تو عقد جائز ہو گیا ہے، بے جائز ہو گئی ہے۔ تو یہ 15واں ضابطہ ہے، انتہائی آسان ہے۔ آپ اس 15ویں ضابطے کی مثالوں کو کتاب البیوع میں بھی خصوصاً خیار عیب ہے، خیار شرط ہے، صرف ہے اور عاریت ہے، اور اسی طریقے سے کتاب العتاق سے بھی، کتاب العتاق میں مدبر و مکاتب ہیں، ان سے آپ اس کی مثالوں کو، اس کی تخریج کر سکتے ہیں، مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ آگے 16واں ضابطہ ہے۔ 16واں ضابطہ یہ توان کے وجوب کے لیے قبضہ اور شرط کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ 16واں ضابطہ توان کے وجوب کے لیے قبضے اور شرط کی اہمیت کے بیان کے اندر ہے۔ 16واں ضابطہ کیا ہے؟ الاصل ان الضماناتی، 16واں ضابطہ یہ ہے کہ الاصل ان الضماناتی فی الذمۃ لا تجب الا باحد امرین، اما باخذ او بشرط اذا عدما لم تجب۔ یعنی 16واں ضابطہ یہ ہے کہ ان الضمانات فی الذمۃ لا تجب الا باحد امرین، اما باخذ او بشرط فاذا عدما لم تجب۔ توان جو کسی کے ذمہ ہو وہ دو صورتوں کے سوا واجب نہیں ہوتا، قبضہ کے ساتھ یا شرط کے ساتھ۔ اگر یہ دونوں نہ پائی جائیں تو وہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی پر کوئی توان واجب ہوتا ہے، اگر کسی پر کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو وہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ، یا تو فرمائے کہ قبضے کے ساتھ یا شرط کے ساتھ، قبضہ پایا جائے گا یا شرط پائی جائے گی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ پائے جائے تو پھر توان اس کے ذمے میں لازم نہیں ہوگا، توان اس کے ذمے میں واجب نہیں ہوگا۔ امام نصفی علیہ رحمہ اس قاعدے کے تحت جو مثال ذکر کرتے ہیں، وہ مثال یہ ذکر کرتے ہیں کہ قبضے میں لینے کی صورت میں غصب کر لینا، یا گروی پر قبضہ کر لینا، یا بغیر گواہ مقرر کیے اٹھا لینا وغیرہ۔ شرط کی صورت یہ ہے کہ عقد کو قبول کر لینا، جیسے خریدنا، اجرت پر لینا اور کفالت وغیرہ۔ یہ جو مثالیں ذکر کی ہیں، یہ مثالیں امام نصفی علیہ رحمہ نے چند مثالیں ذکر کی اور اشارتاً ذکر کی ہیں۔ میں تھوڑی سی ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ جو پہلی صورت ہے قبضے والی، کہ توان جو کسی کے ذمہ واجب ہوگا یا تو قبضے کی شرط، قبضے کے ساتھ ہوگا یا پھر کسی شرط کے ساتھ ہوگا۔ قبضے کے ساتھ مثال کے طور پر غصب ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا مال غصب کرتا ہے لیکن اس پر قبضہ نہیں کرتا تو اس مال کا توان اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، غصب بھی کرتا ہے اور پھر اس پر قبضہ بھی کرتا ہے، کیونکہ جب غصب کرنے کے بعد انسان اس پر قبضہ کرتا ہے تو وہ غاصب اس مال کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اگر وہ غاصب کے قبضے میں مال ہلاک ہو گیا ہے، یا غاصب نے اس مال کو خرچ کر دیا ہے یا خود ہلاک کر دیا ہے، تو غاصب اس مال کے توان کا ذمہ دار ہوگا۔ وہ اصل مالک کو اس مال کا توان ادا کرے گا، اس مال کی چٹی ان کو دے گا۔ اگر وہ مال باقی ہے تو وہی مال دیا جائے گا، اگر مال باقی نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پر اس کی ضمان اس کو دینی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی ہے، رہن رکھی ہے، اب رہن کے اندر بھی اس کا قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص نے قبضہ کیا ہی نہیں، راہن نے کہا کہ میں یہ چیز آپ کے پاس رہن رکھتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو، لیکن اس نے رکھی نہیں، قبضہ نہیں دیا، اب اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو قبضے کے بغیر اس شخص پر اس کا توان لازم نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس مرہونہ چیز پر قبضہ کیا گیا، قبضہ کرنے کے بعد اب اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو اب اس شخص پر کیا آئے گا؟ توان آئے گا، اس پر اس کی ضمان آئے گی۔ اور اسی طرح یا بغیر گواہ مقرر کیے اٹھا لینا، مثال کے طور پر بغیر گواہ مقرر کیے اٹھا لینا کا کیا مطلب ہے؟ لقطہ ہے، اگر لقطہ کہیں گری پڑی کوئی چیز ہے، اس گری پڑی کوئی چیز کو کسی نے کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا تو اس پر قبضہ پایا گیا۔ جب قبضہ یعنی اس کو اٹھایا کس نیت سے؟ اس کو اٹھایا اس نیت سے کہ میں اس کے مالک تک اس کو واپس پہنچاؤں گا، تو اب فرمایا کہ اس پر اس کا قبضہ آ گیا۔ اب اگر یہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو یہ اس کے مالک کو توان ادا کرے گا، یہ اس کے ضمان دینے کا پابند ہوگا۔
یہ تو جو ساری مثالیں میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، یہ مثالیں قبضے کے ساتھ ہیں۔ اور اگر یا کسی شرط کے ساتھ ہوگا، کسی پر جو توان ہوگا، توان اس کے ذمے ہوگا، یا کوئی شخص کسی چیز کا ضامن ہوگا، یا تو وہ قبضے کے ساتھ ہوگا جیسے میں نے اس کی مثالیں بیان کی، یا پھر وہ کسی شرط کے ساتھ وہ اس کی چیز کا ضامن ہوگا یا اس پر کسی چیز کا توان ہوگا۔ شرط کی صورت یہ ہے کہ عقد کو قبول کر لینا، جیسے خریدنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچ دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بیچ دی، اب آگے سے مشتری جب تک اس کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک عقد تام نہیں ہوگا۔ جب وہ کہے کہ ہاں میں نے قبول کر لیا، جب قبول کر لیا تو اب فرمائے کہ مبیع اس کی ہو جائے گی، اب اس پر اس کے ثمن لازم ہو جائیں گے۔ اب اگر مبیع اس کے قبضے میں ہلاک ہو جاتی ہے تو اس ثمن کا توان یعنی اس کے پیسے جو ہیں اس کی ضمان اس پر لازم ہوگی، دینا ضروری ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اجرت پر لینا۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے ایک ملازم کو کہا کہ تو نے میرے گھر کی اجرت کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو نے میرے گھر میں رہنا ہے، پورے سال کے لیے میں تجھے اجرت پر لے رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی طرف پیش کرتا ہوں اجرت کے لیے، اور اس مالک نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا۔ اب اگر مالک اس سے کام لے یا نہ لے اور پورا سال وہ اس کے پاس رہا، اس کا پابند رہا ہے، تو اس کے قبول کرنے کے ساتھ اس پر وہ اجرت لازم ہو جائے گی، اس اجرت کا توان اس پر لازم ہو جائے گا، اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہاں جو زمان آ رہی ہے یا توان آ رہا ہے یہ شرط کے ساتھ ہے، یعنی قبولیت یہاں پہ جا رہی ہے، اجارے والا معاملہ کرنے والا معاملہ یہاں پایا جا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے کفالت والی صورت ہے۔ کفالت والی صورت یہ ہے کہ بھئی ایک شخص نے کہا کہ بھئی دیکھیں اگر میں اس کو مال دے رہا ہوں یا قرض دے رہا ہوں یا اس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں، اگر یہ شخص اس کے پیسے ادا نہ کرے تو آپ اس کے ضامن بنتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں مجھے قبول ہے ضمانت، میں اس کا ضامن بنتا ہوں، میں اس کا کفیل بنتا ہوں۔ تو اب آپ کے اس قبولیت کے ساتھ یا اس کے کفیل بننے کی شرط کے ساتھ تو اس آپ پر اگر وہ ادا نہیں کرتا تو ضمان اور توان آپ پر لازم ہوگا۔ تو یہ ہمارا 16واں قاعدہ ہے، جو 16واں قاعدہ کس کے متعلق ہے؟ توان کے وجوب کے لیے قبضے اور شرط کی اہمیت کے متعلق ہے۔ اور آگے ساتواں اصول حقوق اللہ اور حقوق العباد میں احتیاط کی حیثیت کے بارے میں ہے۔ ہمارا 7واں اصول حقوق اللہ اور حقوق العباد میں احتیاط کی حیثیت کے بارے میں ہے۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ الاصل ان الاحتیاط فی حقوق اللہ تعالی جائز وفی حقوق العباد لا یجوز۔ یعنی 17واں قاعدہ یہ ہے الاصل ان الاحتیاط فی حقوق اللہ تعالی جائز وفی حقوق العباد لا یجوز، یعنی حقوق اللہ میں احتیاط جائز ہے جبکہ حقوق العباد میں جائز نہیں ہے۔ امام نصفی علیہ رحمہ اس قاعدے کے تحت جو مثال لے کر آئے ہیں وہ مثال آسان ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ جب نماز کے جائز ہونے یا نماز کے فاسد ہونے میں شبہ پیدا ہو جائے، جب نماز کے جائز ہونے یا نماز کے فاسد ہونے میں شبہ پیدا ہو جائے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز پھر سے پڑھ لی جائے، کیونکہ جو چیز آپ پر واجب نہیں اس کا ادا کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اوپر واجب چیز کو ترک کر دے۔ اور زمان کے جائز ہونے اور عدم جواز کے سلسلے میں جب شبہ پیدا ہو جائے تو احتیاط ضروری نہیں، اس لیے کہ شک کی بنا پر کوئی ضامن نہیں ہوتا۔ تو یہ حقوق العباد کی مثال دی ہے، کیونکہ نماز یہ حقوق اللہ میں سے ہے، تو لہذا اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یا میری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اب اس شک کو دور کرنے کے لیے اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھ لی جائے۔ لیکن زمان کے واجب اور عدم واجب ہونے کے لیے، زمان کے جائز اور عدم جواز کے سلسلے میں کہ بھئی اس کی زمان تیرے اوپر آتی ہے اس معاملے کی یا زمان تیرے اوپر نہیں آتی، فلاں کا جو نقصان ہوا اس کی چٹی تیرے اوپر آتی ہے یا چٹی نہیں آتی، تو اس شک کی بنا پر احتیاط اس میں ہے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی زمان نہیں ہوگی، یہ کسی قسم کا کوئی ضامن نہیں ہوگا۔
یہ ہمارا 17واں ضابطہ ہے۔ آپ اس 17ویں ضابطے کی تخریج اور اس 17ویں ضابطے کی مثالیں آپ کتاب الطہارت سے لے سکتے ہیں، کتاب الصلاۃ سے بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ اس کی کتاب البیوع سے بھی آپ اس کی مثالیں لے سکتے ہیں، لیکن کتاب البیوع کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مثالیں کتاب النکاح اور کتاب الطلاق سے بھی اس کی مثالیں لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں آپ لوگوں کو کوئی ضابطہ سمجھ نہیں آتا یا کسی کی تخریج کے اندر آپ کو مسئلہ پڑ رہا ہے، اگر تخریج کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ساتھی روزانہ کی تخریج کرے، کیونکہ تخریج کے ساتھ بڑا فائدہ ہوگا۔ اصل چیز تو تخریج ہے، کیونکہ افتاء کے اندر اصل چیز تخریج ہے۔ جتنا زیادہ تخریج کی جائے گی اتنا آپ کا فقہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔